from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनों की जंग जो है वो तेज तर होती जा रही है। सही बिल्कुल हकीकी सूरत हाल ये है कि लाहौर में कार के जरिए बम धमाका किया गया। इजराइल के 3 अखबारात ने एक पुरानी खबर को दोबारा रिवाइटलाइज किया, उसको पब्लिश किया कि जुल्फी बुखारी इजराइल मिलने के लिए आए थे। जनरल बाजवा के खिलाफ बगावत हो चुकी है, ये प्रोपेगेंडा शुरू किया गया सोशल मीडिया पर। भारत ने सरहद पर फौज बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है। कराची की सड़कों पर सिंधु देश के हक में और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनने में आए। पीटीएम जो है उसने दोबारा अपनी तहरीक जो है वो और ज्यादा बड़े पैमाने पे शुरू कर दी है। कराची में गुज्जर नाले के गिर्द जो इलीगल घर बने हुए थे उनको गिराने पर यूएनओ यूनाइटेड नेशन ने बरहमी का इजहार किया है और लेटर लिखा है। यूएनओ ने आज तक कभी किसी और मसले पे ऐसे एक्शन नहीं लिया। आज गुज्जर नाले के लोगों से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है और उन्होंने कहा है ये इंसानियत के खिलाफ बात की गई है। ये सारे इशारे काफी हैं ये बात समझने के लिए कि पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक बहुत जोर पकड़ रही है और अगर इसको नहीं रोका गया, सही फैसले वक्त पे नहीं किए गए तो ये बहुत तंग करने वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है। अच्छा देखिए, बात ये कीजिए कि सोल्यूशन क्या है, मुकाबला कैसे किया जाए। अब जैसे ये रीसेंट केस है लाहौर में बम धमाके का, इसको 16 घंटे के अंदर 10 मुल्जिमान को जो मेजर थे उनको पुलिस ने पकड़ लिया। ये है पुलिस की बात। अगर पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, ना पकड़ना चाहें तो कितने केसेस हैं जो वो भाग गए। अब जरूरत इस बात की है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको इबरतनाक सजाएं दी जाएं, उनको टीवी पे लाके उनके जरा इंटरव्यू भी किए जाएं कि क्यों तुम मोटिवेट होते हो पैसे के जरिए, क्या सूरत हाल है। कुछ कौम के सामने ऐसे लाइए कि इस्लाह का अमल शुरू हो। अगर इनको सख्त सजाएं और फौरी सजाएं नहीं दी तो यकीन कीजिए इंकरेजमेंट उनको मिलेगा जो मजीद प्लान किए बैठे हैं। एक ऐसी वारदात अभी कराची में भी पकड़ी गई है, पहले इस्लामाबाद में पकड़ी गई थी और बहुत सारी ऐसी वारदातें जो आईएसआई ने बिल्कुल उनको बचा लिया है पाकिस्तान को, वो जो है वो सामने भी नहीं आती, वो सामने नहीं लाना चाहते, वो गालिबन सही करते हैं। साहिबों, अगर आप इस बात का जायजा लें कि पाकिस्तान को डीमोरलाइज और डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कुव्वतें काम कर रही हैं उनका मुकाबला कैसे होगा, तो हम उनको अगर 3 हिस्सों में तकसीम कर दें। देखिए, फौज, खुफिया इदारे और मीडिया। फौज आपकी बेहतरीन फौज मौजूद है, आपके पास आपका जो GF-17 है वो राफेल को हरा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। अच्छा, आपके पास खुफिया एजेंसीज के हाथ में हमेशा से सिक्योरिटी रही है और रहती है हर मुल्क की। आपकी खुफिया एजेंसी जो है उसको आप और हम नहीं, दुश्मन वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं, ठीक है ना। मैं क्लेम नहीं करता नंबर 1 का, अक्सर मैंने पढ़ा है नंबर 1, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मानते हैं। वो भी दिन और रात काम कर रही है। एक फंक्शन जो है सही नहीं हो रहा है, वो कहां नहीं हो रहा है, मीडिया पे। देखिए, आज की जंग जो है वो प्रोपेगेशन की जंग सबसे पहले है। जो पहले जरा बाद में होती थी, आज सबसे पहले प्रोपेगेशन की जंग है। जंग आज मैदान जंग तो गायब हो गए, हवाई में जंग होती है और उससे पहले जहनों में जंग होती है। जो वहां जंग जीतेगा, अपना मैसेज पहले पहुंचाएगा, वही विनर होगा। इसको जरा मैं और डिटेल से आपके सामने रखना चाहता हूं। जी, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि फौज अपना काम कर रही है, खुफिया इदारे अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो जंग प्रोपेगेंडे की जंग है उसमें हम पीछे हैं। अगरचे बहुत इंप्रूवमेंट किए लेकिन बहुत पीछे हैं और हमको इसमें भी प्रोएक्टिव होना चाहिए। देखिए, आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो है आपका, उसके जो चंद बड़े
بہت بڑے بڑے جو جائنٹس ہیں وہ اپنا ضمیر بیچ چکے ہیں. وہ پاکستان کے حق میں سوچتے نہیں, پھر اس کے حساب سے ان کے جو ایڈیٹوریل ہوں یا ان کے ٹاک شوز ہوں یا ان کی سوچ جو ہے نا وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہوتی, کسی اور کے حق میں ہوتی ہے. یہ بات میں اور آپ سب جانتے ہیں. لیٹس ناٹ ویسٹ دا ٹائم کہ ہم اس پہ بات کریں. ہاں, سوشل میڈیا جو ہے آپ کا وہ کافی اچھا ہے, اور آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ اب اتنے زبردست ٹیلنٹ آ چکے ہیں کہ جو ان کے جو بڑے بڑے سورما بنتے تھے ان کو ناک آؤٹ کر چکے ہیں. وہ اتنا اچھا کمیونیکیشن کرتے ہیں, اور ساری دنیا میں ایسے لوگ یہ پروگرامز کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رینج بڑھائیں, اپنا میسج جو ہے اس کا دائرہ وسیع کریں کہ وہ دور تک ان کی بات سنی اور سمجھی جائے. دیکھیے, آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت نے مشرقی پاکستان کی صورتحال کو کیسا بڑھا چڑھا کے پیش کیا تھا اور کتنا بڑا پاکستان کو نقصان پہنچایا. سب سے پہلے تو میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں, مشرقی پاکستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی تھیں مجھے اس کا علم بھی ہے, میں وہ جانتا ہوں, میں وہ مانتا ہوں, میں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پر. لیکن اس کو جیسے گلیمرائز جتنا اس نے بڑھا چڑھا کے پیش کر کے پاکستان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا, اس وقت ہمارا میڈیا کیا کر رہا تھا, ہم صرف قومی نغموں کی دھنوں سے کھیل رہے تھے, ان سے متاثر ہو رہے تھے, اس کی لذت لے رہے تھے, جبکہ وہ جواب دینے کا وقت تھا. ہمارے پاس میڈیا جو تھا وہ بہت ہی ناقص یا کمزور, جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اب آج جو ہے اس کی اہمیت ہم اور آپ سب جان چکے ہیں. تو میں تمام میڈیا کے دوستوں سے کہوں گا کہ دیکھو, یہ فرض ہے, یہ ہم پہ فرض ہے, لیکن پاکستان کا جب تک ہر شہری اپنا کردار ادا نہیں کرے گا, پاکستان اس مسائل سے نہیں نکل سکتا. دیکھیں, صرف ایک ایماندار عمران خان ہونے سے سارے مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے. جس طرح سے اس گھڑی کے اندر مختلف پرزے کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہر پرزے کا اپنا ایک چھوٹا یا بڑا کردار ہے. ایک پرزہ بھی اگر رک جائے گا تو وہ گھڑی یہ نہیں چلے گی. تو اس کو اس انداز سے سمجھیے اور ہر شہری اپنا فرض ادا کرے. دیکھیے, ابھی ایک خبر آئی ہے کہ وہ یورپین ڈس انفو لیب نے جو اتنی بڑی حقائق سامنے رکھے تھے, انہوں نے ایک اور کردار پکڑا ہے, مہدی شاہ. اس نے آ کے بتایا کہ وہ گلگت بلتستان میں کس طرح بھارت کے کہنے پہ کیسے پروپیگنڈا کر رہا تھا, اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر امجد ایوب مرزا صاحب جو ہیں وہ نیشنل ایکوالٹی پارٹی کے بینر کے ذریعے کیسے پاکستان کی فوج کے خلاف دن رات وہ کام کرتے تھے, ان کو ایک ٹاسک سونپا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے ہو رہا ہے, میڈیا کے ذریعے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا مشرقی پاکستان کا. مشرقی پاکستان پہ اتنے بڑے پیمانے پہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ صاحب پوری دنیا نے ان کا پروپیگنڈا خریدا, چونکہ ہماری طرف سے کوئی پروپیگنڈا تھا ہی, کوئی سچی بات تھی ہی نہیں. آپ ایک کتاب پڑھیے ڈاکٹر خالد احمد صاحب کی, وہ کیا کتاب ہے ان کی, بنگلہ دیش متھ ایکسپلوڈڈ. اچھا, بڑی خوبصورت کتاب ہے. انہوں نے ایک بڑی انالوجی پیش کی جو آپ کی سمجھ میں آئے گی. وہ کہتے ہیں 1971 مارچ 26 کو وہ آپریشن سچ شروع ہوا تھا, جو 16 دسمبر 1971 کو ختم ہوا, یعنی 262 دن. اچھا, اب وہاں پہ بتایا دنیا کو یہ گیا کہ پاکستان کی فوج نے یہاں 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کر دیا ہے اور 2.5 لاکھ عورتوں کو ریپ کر دیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے 262 دنوں کو اگر آپ ڈیوائیڈ کر دیں کتنے 30 لاکھ لوگوں پر, تو اس کا ایوریج آتا ہے 11,480. یعنی پاکستان کی فوج 11,480 بنگالی بھائیوں کو روز مارتی تھی, دفناتی تھی, اور پھر رات کو جو ہے وہ ریپ کر کے عورتوں کو نپٹاتی تھی. وہ یہ لکھتے ہیں, اور یہ بہت پریکٹیکل بات ہے. یہ بات کسی نے کبھی اس انداز سے نہ سوچی نہ سمجھائی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں. اب دیکھیے, وہاں پہ 3 ڈویژن پاکستانی فوج تھی, 15 ڈویژن ہندوستانی فوج تھی, 1 لاکھ 36 ہزار مکتی باہنی کے لوگ تھے. سب مل کر اس 3 ڈویژن کے خلاف تھے, اور وہ 3 ڈویژن میں سے بڑی تعداد جو تھی وہ بارڈرز پہ کھڑی تھی. تو یہ کس طرح ممکن ہو سکتا تھا کہ روز وہ 11-12 ہزار لوگوں کو مارتے ہیں اور دفناتے تھے؟ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. اچھا, یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس کے سارے ریفرنسز جو ہیں وہ انڈین بکس سے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پروپیگنڈے کی اہمیت کو سمجھیے اور اس میں اپنا کردار ادا کیجئے, جیسے سوشل میڈیا کر رہا ہے.
میں ہوں, بہت سارے دوسرے ساتھی کر رہے ہیں. ایسے ہی جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں اس پیغام کو آگے بڑھائیے. دیکھیے, اور ہر پاکستانی سٹیزن جو ہے اس کو بڑا ویجیلنٹ رہنا ہوگا. اب پاکستان میں دھماکے شروع کروائیں گے, یہ پاکستان میں لسانیت ابھاریں گے کہ یہ سندھو دیش اور یہ کراچی دیش اور یہ پختونستان, یہ پھر اس کے بعد آپ کی مذہبی طور پہ جو بڑا ہی افیکٹو ٹولز ہے, اور ہر فرقے کا ایک نہ ایک مولوی بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے, ان سے ریکویسٹ کرنی ہے اور لوگوں سے کہنا ہے کہ خدا کے واسطے اپنی گردنیں مت کٹوانا, ان کی آواز پہ لبیک مت کہنا. ہر ایک آگے کہتا ہے میرا برانڈ اسلام کا سب سے اچھا ہے, تمہارا بیکار ہے. نہیں نہ نہ نہ, جس کا جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. اپنے مذہب پہ اپنے قائم رہو, دوسرے کے مذہب کو چھیڑو مت, اور اس جنگ سے بچنا ہے لسانیت کے, فرقہ بندی کے. اور دیکھیے پاکستان کا یار اتنا حق تو ہے آپ پر کہ یہ جو کرپشن پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں, اس کو کنڈیم کریں, صاحب کردار لوگوں کو سامنے لائیں, اور سوشل میڈیا جو ہے اس کو مضبوط کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت ایک بہت بڑی صلاحیت دی ہے, ایک بہت بڑا اسٹیج دے دیا ہے حق اور سچ کو سامنے لانے کے لیے. آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس پیغام کو آگے ضرور بڑھائیے, کیوں اس کا اتنا حق ضرور ہے اور ہمیں اپنا یہ حق ادا کرنا چاہیے. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پہ, فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی.